بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے قیمتی لمحات سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے. خاص طور پر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، گھروں میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے کہ خواتین مطبخ میں مصروف رہتی ہیں اور مرد حضرات اپنی قرآن کریم کو لے کر یا تو کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یا عبادات میں مشغول ہے، یا ذکر و اذکار میں مشغول ہے، یا کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. لیکن وہ عورتیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچیاں جو کہ ہماری مطبخ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سسک اور یہ ایک دکھ ان کے دل میں رہتا ہے کہ ان مردوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھیے کس فضیلت سے نوازا ہے. یہ ہم مطبخ میں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جو موقع اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے مغرب سے پہلے، اس میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. میں آج آپ کی خدمت میں یہ ایک خوشخبری اور ایک ایسی خوبصورت بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو ہماری خواتین کو خاص طور پر مسرت سے لبریز کر دیں گی. ان کے چہرے کو انشاءاللہ تعالی خوشی سے وہ منور ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ بڑی راحت محسوس کریں گی. ایک عورت شیخ عبداللہ المطلق سے اذاعت القرآن الکریم میں یہ سوال کر رہی تھی کہ عصر کے بعد جو میں گھستی ہوں کچن میں، مجھے مغرب سے پہلے ہوش نہیں آتا کہ کچن سے نکلوں. میری تمام تر یہ جو قیمتی وقت ہے مغرب سے پہلے کا، یہ کچن میں گزرتا ہے. میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے، میری تو عبادات کرنے کا موقع ہی مجھے بچے نہیں دے پاتے، یا شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہوں. یہ جو خدمت کر رہی ہوں، اس کے لیے کیا کوئی نصیحت آپ شوہروں سے کر سکتے ہیں، مرد حضرات سے کر سکتے ہیں؟ سنیے آپ کی خدمت میں شیخ المطلق حفظہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. حفظك الله، حياكم الله، بارك الله فيكم. هذه الأخت تقول أختكم في الله من بعد صلاة العصر والنساء بعضهن في المطبخ ويفوت عليهن بعض الثمار هذا الشهر الطويل المبارك في هذا. عورت یہ کہہ رہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے جو خوشخبری اور جو ہمیں ذکر و اذکار کے فوائد اٹھانے چاہیے وہ ہمیں موقع نہیں مل پا رہا ہے. في هذا العصر من دعاء ومن قراءة القرآن، هل هن على أجر؟ کیا انہیں اجر ملے گا؟ أجرهن أكثر من المتفرغات للدعاء. اجرهن اکثر من المتفرغات للدعاء. وہ خواتین، وہ حضرات جو کہ دسترخوان پر بیٹھ کر فارغ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کو دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان روزہ رکھنے والیوں کا جو اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں مطبخ میں اور اپنے بچوں کے لیے افطاری تیار کر رہی ہیں، ان کا اجر ان فارغات سے جو کہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ذکر و اذکار کر رہی ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے. لأن هؤلاء يجهزن الإفطار. کیونکہ یہ گھروں کی ذمہ داری سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور گھروں کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا اور افطاری تیار کر رہی ہیں. ويخدمن الزوج والأولاد. یہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت انجام دے رہی ہیں. هؤلاء يقومون يا إخواني بعمل لما. یہ ایک ایسی مہم اور ایک ایسے فریضے کو انجام دے رہی ہیں جس پر بہت اجر ہے. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
ایک غزوے کا واقعہ بتا رہے ہیں شیخ عبداللہ المطلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک تھے. كان الصحابة صنفين، دو طرح کے صحابہ تھے. صاموا وتعبانين جالسين بالظل. ایک وہ لوگ تھے، وہ صحابہ تھے جو کہ روزے سے تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو آرام سے چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. وصنف أفطروا نصبوا الخيام وجهزوا. صنف افطروا ونصب الخیام، وہ جو دوسری قسم تھی صحابہ کی، انہوں نے خیمے گاڑے اور خدمت کری صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امور ان کو مطلوب تھے، جو ان کی راحت کے لیے، راحت پیدا کرنے کے لیے جو کام یہ انجام دے سکتے تھے، وہ اس میں مصروف تھے. جهزوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي أفطر وجهزوا خير من أولئك أكثر. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو، وہ جو صحابی تھے جنہوں نے خیموں کو تیار کیا، جنہوں نے خیموں کو نصب کیا، جنہوں نے صحابہ کے لیے افطار کی، روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان سے بہتر ہیں. نعم بارك الله فيكم وأثابكم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ خواتین جو پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے قیمتی وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور یہ قیمتی وقت مطبخ میں ہمارا ضائع ہو رہا ہے، یہ قیمتی وقت آپ کا مطبخ میں ضائع نہیں ہوتا. آپ کا جو وقت ہے یہ ان سے بہتر ہے جو کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داری کو انجام دے رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، ان کی راحت کے لیے سبب بن رہی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو اس روز راحت عطا فرمائے گا جب اللہ کے علاوہ کوئی راحت دینے والا نہیں ہوگا. تو اس اجر کے ساتھ، اس خوشخبری کے ساتھ اور اس اجر کی امید کے ساتھ اپنے کاموں میں دلچسپی لیجئے اور اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی خدمات ہر طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیا کیجئے. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ شوہر حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جناب ہم اگر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں اور بیوی کو کہیں ہماری خدمت کی یا ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم اس کے ہیلپ نہیں کرتے تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خواتین کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے، جس طریقے سے وہ تقدو کرتی ہیں ہمیں راحت پہنچانے کی، ہم بھی کوشش کریں کہ انہیں راحت پہنچائیں اور ان کے چہروں پر سکون، اطمینان اور مسکراہٹ لے کر آئیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور خاص طور پر بیویوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں خوشیاں برقرار رکھے اور آپ کے گھروں میں ایک بار پھر اللہ تعالی امن اور سلامتی اور تحفظ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. وضاء تجد ظلمات الحيران
الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان.